بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال جواب کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ وادی کشمیر کے مشہور و ممتاز عالم دین یہ ہے جناب مولانا شکیل ندوی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. مختصراً آج جو موضوع چنا ہے وہ ہے توبہ. مختصراً توبہ کے بارے میں ان سے بات کریں گے. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مختصراً ہمیں آپ بتائیے کہ نوجوان کا ایک توبہ کرنا کتنا اللہ کی بارگاہ میں قابل احترام ہے، قابل دید ہے، قابل ستائش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے بلال صاحب بہت اچھا موضوع ہے. آج آپ نے پہلے ہی کہا کہ نوجوانوں کی توبہ کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا فضیلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوان جوانے میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے جھوم اٹھتے ہیں اور 40 غالباً حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 40 دن تک قبرستان سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنی فضیلت ہے توبہ کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ کرنے کے بعد انسان اگر توبہ سچے دل سے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ ایک وہ دروازہ ہے کہ میں کیا کہوں. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے چاہے تو اس زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دے آسمان تک اور پھر ایک بار کہے اے اللہ مجھے معاف کر، تیرے گناہ کو سارے معاف کر دوں. ان اللہ غفور الرحیم. ہمارے اللہ جو غفور الرحیم ہے اور واحد القہار بھی ہے. جس زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو اور جس زمین پر ناحق خون بہاتا گیا ہو وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ زمین کو پاک کر دے. جس طرح ہمارے گھروں میں اکثر ہمارے گھروں میں ڈسٹی بین ہوتا ہے، جب وہ بھر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھینک دیتے ہیں باہر. اسی طرح اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے اور پھر انسان سے گناہ ہوتا رہے گا اور ہو جائے گا. کائنات میں ایک ہی شخص ہے محسن انسانیت رحمت للعالمین جو معصوم ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو گناہ انسان سے گناہ ہو جائے گا اور گناہ کے بعد توبہ یہ ایک بڑی فضیلت ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام ذوالکفل ہے. اس کا واقعہ قرآن میں بھی آیا ہے. ہر روز ایک نئی لڑکی اس کے بستر میں آ جاتی تھی، لاتا تھا. تو ایک دن اس کی چچیری بہن تھی، وہ پاک دامن تھی، باحیا تھی، شرم والی تھی. قحط پڑ گیا تو وہ آ گئی ان کے کمرے میں. تو ذوالکفل جب کمرے کا دروازہ کھولتا ہے تو یہ اس کی بہن جو چچیری بہن ہے اس کو دیکھتا ہے کہ وہ رو رہی ہے. ذوالکفل نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تو آپ سے زبردستی نہیں کی. تو انہوں نے وہاں سے کہا کہ اے ذوالکفل میں پاک دامن ہوں، میں باحیا ہوں، میں آپ کے کمرے میں آئی میری مجبوری ہے کیونکہ میرے بچے بھوکے ہیں اور ان بھوک کی وجہ سے ان بچوں کی بھوک نہ دیکھی جانے کی وجہ سے میں آپ کے کمرے میں آؤں. تو ذوالکفل ان کا احساس ہو گیا، بیدار ضمیر بیدار ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بہن یہ کچھ اناج ہے، کچھ درہم دے کر واپس گیا اور کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرنا. اور ذوالکفل کو معلوم نہیں ہے کہ آگے ہونے والا جو وقت ہے میرے لیے کیا ہوگا.
تو اسی رات میں ذوالکفل کا انتقال ہو گیا، موت واقع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ کلام کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میرا گناہ گار بندہ تھا، میرا محبوب بندہ ہے، اس کو جنازہ پڑھاؤ، اور جو جنازے میں شریک ہو جائے گا اس کی بھی مغفرت میں کر دوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آیا تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں شخص تو مر گیا ہے، تو اس کو کہاں دفنائیں گے، یہ تو بدکار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے فرمایا اے موسیٰ جاؤ میرے محبوب کو جنازہ پڑھاؤ، جنازہ پڑھاؤ، اور وہ جو جنازے میں شریک ہو جائے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اور ذوالکفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نورانی ستروں میں، یغفر اللہ ذوالکفل، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی ذوالکفل کی۔ ذوالکفل کو معلوم ہی نہیں تھا۔ آج جو ہمارے احساس ہونا چاہیے، گناہ کرنے کے بعد انسان کا ضمیر اس گناہ سے اتنی نفرت ہونی چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، اسی کو بیدار، اسی کو کہتے ہیں کہ احساس ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، یا رسول اللہ توبہ نصوحہ کس کو کہتے ہیں، توبہ نصوحہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کرنے کے بعد ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ اس گناہ کو دوبارہ کرنے کے لیے اس شخص کو ایسا لگنا چاہے کہ میرا جسم آگ میں جلنا، ایسا لگنا چاہیے کہ اس کو دوبارہ ذہن میں اس گناہ کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں توبہ نصوحہ۔ دیکھو، میں آپ کے ذریعے اپنے ناظرین بہت سارے نوجوان بھی دیکھتے ہوں گے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ توبہ گناہ ہو جائے گا، کوئی دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہیں ہو جائے۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں سچا توبہ کرنے سے یہ گناہ مٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔